السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ عید الاضحیٰ کا تہوار قریب سے قریب تر آ رہا ہے اور آپ حضرات جانور کی خریداری میں بزی ہوں گے، مصروف ہوں گے اور مارکیٹ میں آپ کا آنا جانا ہو رہا ہوگا، جانوروں کو پرکھ رہے ہوں گے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے حوالے سے چند باتیں بیان کر دی جائیں۔ ہم سب کے آقا و مولا حضور رحمت کائنات تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کے حوالے سے کیا کیا ہمیں ہدایات فرمائی ہیں اور کس طرح کی رہنمائی فرمائی ہے، اس حوالے سے چند باتیں بیان کر دینا مناسب معلوم ہو رہا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جانور اگر چھوٹا ہے، بکرا ہے یا بکری ہے، بھیڑ دمبا ہے، تو اس کی کم سے کم عمر 1 سال ہے اور 1 سال سے زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ بھینس ہو، بھینسا ہو، بیل ہو، ان کی کم سے کم عمر 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ اور اونٹ کی عمر 5 سال ہے۔ ہندوستان میں تو اونٹ دستیاب نہیں ہے، شاید ہی کسی علاقے میں اونٹوں کی قربانی ہوتی ہو۔ بہرحال جانور کا عیب سے پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر جانور کے اندر مختصر بالکل معمولی قسم کا عیب ہے تو اسے برداشت کر لیا جائے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی، مگر اگر زیادہ عیب ہے، بڑا عیب ہے، تو ایسے جانور کی قربانی پھر نہیں ہوگی۔ آج اس گفتگو میں صرف احادیث کریمہ پیش کر رہا ہوں، باقی چند بنیادی مسائل انشاءاللہ میں عرض کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کانا، جس کا کانا ہونا ظاہر ہو، بیمار، جس کی بیماری ظاہر ہو، لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور بوڑھا، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عیبوں کو بیان فرمایا ہے کہ یہ سب بڑے عیب ہیں۔ اگر کسی جانور میں ہے، لنگڑا ہے، چل نہیں پا رہا ہے، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسا عیب ہے جو بالکل ظاہر ہے، کانا پن بالکل ظاہر ہے، تو اس طرح کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے، امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے جس کا کان اکھاڑ لیا جائے اور اس کا سوراخ ظاہر ہو جائے، اور ایسے جانور کی قربانی سے بھی منع فرمایا جس کے سینگ جڑ سے اکھاڑ لیے جائیں اور جس کی آنکھ میں روشنی نہ ہو اور جو اس قدر دبلا ہو کہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چل نہ سکے، اور جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو۔ تو اس سے واضح ہوا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، جو بہت دبلا ہے، چل نہیں پا رہا ہے، ہڈیوں میں دم خم نہیں ہے، اندھا ہے یا سینگ جڑ سے اکھاڑ دی گئی ہے، تو اس طرح کے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو بھی امام بیہقی نے روایت کیا ہے اور دیگر محدثین نے، مثلا امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث نے بھی اس کو روایت کیا ہے سنن ابو داؤد شریف کے اندر۔ اور ہم سب کے آقا و مولا حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قربانی کی جانوروں کی آنکھوں اور کانوں کو غور سے دیکھ لیا کریں، اور کانے جانور کی قربانی نہ کریں، اور نہ اس کی جس کے کان کی اگلی جانب کٹی ہوئی ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کی پچھلی جانب کٹی ہوئی ہو، اور نہ اس کی جس کے کان میں بطور علامت سوراخ ہو، اور نہ اس کی جس کا کان چرا ہوا ہو۔ تو ان جانوروں کو بھی قربانی کے لیے نہیں خریدنا چاہیے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے اور امام بیہقی نے روایت کیا۔ اسی طرح مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ تو جانور کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، جانور تگڑا ہو، تندرست ہو، ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف ہو۔
اب چند روایتیں اور سماعت فرمائیے جن سے واضح ہوگا کہ جانور کس طرح کا ہونا چاہیے۔ میں صرف احادیث کریمہ کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں معلوم ہو سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 سرمئی رنگ کے سینگوں والے خصی مینڈھے ذبح کیے۔ یعنی حضور کا عمل یہاں بیان کیا ہے کہ حضور نے جو مینڈھے لیے وہ 2 تھے، ان کا رنگ سرمئی تھا اور ان کے سینگ تھی اور وہ خصی تھے، انڈو نہیں تھے۔ اس حدیث پاک کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا نر مینڈھا ذبح کیا جو سیاہی میں کھاتا تھا، سیاہی میں چلتا تھا اور سیاہی میں دیکھتا تھا۔ یعنی وہ مینڈھا نر تھا اور مکمل کالا تھا۔ تو کالا جانور خرید لیا جائے، ماشاءاللہ بہت عمدہ ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی قربانی کرنا ثابت بھی ہے۔ اسی طریقے سے امام بیہقی روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید رنگ کے جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سیاہ رنگ کے 2 جانوروں کی قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو کالے جانور کی قربانی بھی حدیث پاک سے ثابت ہے، مگر اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ سفید رنگ کا جانور لیا جائے۔ اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ ایک سفید جانور 2 سیاہ جانوروں کے قائم مقام گویا کی ہو جاتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بوڑھے جانور کی بنسبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنی کی قربانی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی بکرا ہو تو 1 سال کا ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو تو 2 سال کی، اونٹ ہو تو 5 سال کا۔ یعنی بوڑھا جانور، بالکل کھوسٹ بوڑھا جانور، چلنے پھرنے کی طاقت و قوت نہ ہو، اس کو قربانی کے لیے منتخب نہ کرنا چاہیے، اور ایسا جانور جو بالکل بچہ ہو اس کو بھی قربانی کے لیے نہیں لینا چاہیے، اس کی تو قربانی سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ حضرت بقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو زیادہ مہنگی اور زیادہ فربا ہو۔ یعنی یہ دیکھا جائے کہ جانوروں میں کون سا جانور زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے حصہ لے لیا جاتا ہے، 1500 کا، 1800 کا، 2000 کا، 2200 کا، 2500 کا حصہ مل جاتا ہے اور ایک شخص کی قربانی ہو جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر بکرا یا بکری لی جائے تو وہ 15,000، 20,000، 25,000 میں ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے 15,000 کی قربانی کا مقابلہ 1800 کا جانور نہیں کر سکتا ہے، 1800 کا حصہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے گوشت جس جانور کا بہتر ہو وہ جانور قربان کرنا چاہیے، اور جس جانور کی قیمت زیادہ ہو وہ جانور رائے خدا میں قربان کرنا چاہیے، مگر دکھاوا، ریاکاری نام و نمود نہ ہو۔ آج کل بہت سے لوگ دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے طور پر کہ ہم نے فلاں صاحب نے بہت قیمتی جانور خریدا ہے، ریاکاری کے طور پر لیتے ہیں 70 ہزار کے جانور، 80 ہزار کے جانور۔ اس کی ممانعت ہے، بلکہ واقعی اگر ریاکاری دکھاوا ہے تو اس طرح کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر بڑے جانور کی قربانی کرا سکتا ہے اور چھوٹے جانور کی قربانی بھی کرا سکتا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ چھوٹے جانور کی قربانی کرائے، چونکہ اس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے اور بڑے جانور کے مقابلے میں اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خلوص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے ڈھنگ سے، صحیح ڈھنگ سے بے عیب جانوروں کو لے کر راہ خدا میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔